أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 111. یہ انسان جب اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو اس کے سامنے کیسی بھی نشانیاں، معجزات اور میریکل کچھ بھی اس کی آنکھ کی پٹی نہیں کھول سکتے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی بات کرتا ہے. ولو اننا، اور اگر ہم نزلنا اتار دیتے الیہم ان کی طرف الملائکہ فرشتوں کو، اگر ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیں، وکلمہم اور ان سے بات کریں، الموتا مردے اٹھ کے ان سے بات کرنا شروع کر دیں کہ یہ صحیح بات ہے. وحشرنا اور ہم جمع کر دیں علیہم ان کے سامنے کل شیء ہر پیدا کی ہوئی چیز، ہر چیز جمع کر دیں، قبلا ان کے سامنے، ما کانوا لیؤمنوا تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں. کن کی بات ہو رہی ہے؟ جن کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اسلام کا میسج سنایا، پڑھ کے بتایا، اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے پریکٹیکل کر کے دکھایا، پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ نہیں مانا. اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بات بول رہا ہے، الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہ دے کہ ان کو منوانا ہی ہے تو اللہ کی چاہت کیا ہے؟ کتنا پاورفل ہے اللہ تعالیٰ. اذا اراد شیئا، جب وہ کچھ چاہتا ہے، ان یقول له کن، تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ زبردستی منوانا چاہے، بائی فورس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ منوا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا. لیکن اکثرہم، ان میں سے اکثر، یجہلون، جاہل ہے. جہالت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک جہالت ہوتی ہے کہ انسان جانتا نہیں، وہ انوسینٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی پکڑ نہیں کرے گا جن تک حق کا پیغام پہنچا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا. ایک جہالت ہوتی ہے غلط چیز کو صحیح سمجھ لینا اور صحیح چیز کو غلط سمجھنا. جیسا آپ دیکھیں دنیا میں اکثر لوگ کیا کریں، اسلام کو کس سے جوڑتے ہیں؟ دہشت گردی اور ٹیررزم سے. یہ کیا ہے؟ ان کی کنڈیشننگ کی گئی ہے، ان کی مائنڈ پروگرامنگ کی گئی ہے، ان کو سمجھایا گیا ہے میڈیا کے ذریعے سے، ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، کہ اسلام کیا، جہاں اسلام ہے وہاں پہ دھماکے ہیں، وہاں بم ہے، وہاں پر قتل ہے، لڑائی ہے. تو ایک جہالت یہ ہوتی ہے کہ صحیح چیز کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھنا. اور جہالت کی تیسری قسم میں کا وہ کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ صحیح ہے، اس کے باوجود ایگو، تکبر، گھمنڈ کی وجہ سے ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات. آپ کتنی اچھی بات کریں لیکن جسے نہیں ماننا ہے وہ کیا کرتا ہے؟
ارے انہیں کیا بولتا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، انہیں کچھ بھی نہیں آتا اسے. تو یہ جہالت کی سب سے ٹاپ لیول ہے کہ انسان صحیح کو صحیح سمجھ لے، اچھائی کو اچھائی سمجھ لے، حق کو حق سمجھ لے، اور اس کے باوجود بھی کیا کرے، اس کا انکار کر دے. ایسے مومنٹ پہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیل کر دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے And if we had sent down to them the angels with the message, and that spoke to them of it, and we gathered against them in front of them every created thing, they would not believe unless Allah should will, and but most of them are ignorant. But most of are ignorant. تو یہ آیت کا خلاصہ اور کنکلوژن کیا ہے؟ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں؟ کہ اللہ کی بات جب بھی ہمارے سامنے آئے، چاہے وہ کسی کی طرف سے ہو، ہم سے چھوٹا ہو، بڑا ہو، کہ مزدور ہو، ہمارے انڈر میں کام کرنے والا، کوئی بھکاری بھی ہو، اگر جب بھی اللہ کی بات کہے فوراً کیا کرنا چاہیے؟ سر جھکا دینے کے بعد کہے تو ہمیں سمجھائے گا، مجھے معلوم ہے. اب وہ لوگ، ان لوگوں نے کیوں انکار کر دیا؟ کہا کہ اگر نبی بنانا تھا تو یہی یتیم ملا تھا مکے کا. ارے مکے اور طائف کا کوئی بڑا لیڈر ہونا چاہیے تھا جس پر نبوت اترتی، ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں ایسے دل سے آپ کی پناہ اور پروٹیکشن چاہتا ہوں جو آپ سے نہ ڈرے. سبحان اللہ.